رمضان کا یہ مہینہ ہے اللہ کے، یہ رمضان سے پہلے توبہ، استغفار، اللہ کی طرف نیابت، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، انابت اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ہو، اور جتنی نیکیاں ہیں، اب وہ لوگ کہتے ہیں رمضان کی تیاری کیسے ہو، جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں، صدقہ، اس کا ریہرسل ابھی سے کرے انسان۔ اور سلف تو یہ کرتے تھے کہ رمضان آنے میں بھی 6 مہینہ باقی ہے، 6 مہینہ ایک دن جیسے ہوا بس رونا دھونا شروع کر دیتے تھے اللہ سے، اللہ جل شانہ سے دعا کرنے لگتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اب 6 مہینہ تو گزر گیا، 6 مہینہ ایک دن گزر گیا، اللہ تعالیٰ بچا کیا ہے، اب اتنی بڑی چیز سے مجھ کو محروم کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ رمضان تک پہنچا دے۔ اور یہاں ہمارا معاملہ کیا ہے کہ کب رمضان آیا اور کب گیا، کب آنے والا ہے، لیکن ایک اس میں فتنہ ہوتا ہے، کہتے ہیں جوش جب زیادہ، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ رمضان کب آیا گیا پتہ نہیں، ہم کو تو بہت تھا، میں نے تو ایسی نیکی کی کہ پوری رات میں ایک قرآن ختم کر لیا۔ یہ بھی دیکھیے سنت سے، اپنے مزاج سے، اپنے من سے نیکیاں مت کیجیے۔ جب جو نبی سب سے اچھا دین لے کر کے آئے تھے، سب سے اچھی تعلیم لے کر کے آئے تھے، تراویح جو آپ کو بخشوا دے گی، روزہ جو سیدھے جنت میں لے جائے گی، جو افطار کرانے کی کا جو ثواب ہے، قرآن جو اسی مہینے میں نازل ہو، یعنی ہر طرح کی جب برکتیں اللہ کے نبی بتانے آئے تھے، تو پڑھنے کا طریقہ کوئی دوسرا بتائے گا کہ آپ روزہ جیسے چاہے رکھ لیں؟ تو اسی طریقے سے قرآن کریم جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ویسے، تو ابھی سے دیکھیے صدقہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، نمازوں کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، قرآن کا کیا طریقہ ہے، پہلے سے تیاری کیجئے۔ اب کہتے ہیں کہ رمضان میں مولانا پڑھنے نہیں آتا مجھے، اس رمضان میں تھوڑا سا سیکھا تھا، بقیہ 11 مہینے میں سب سے بدترین وقت گزرتا ہے۔ بئس قوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان۔ سلف میں کچھ لوگ کہتے تھے کہ سب سے برے لوگ وہ ہیں جو رمضان میں ان کا ایمان تگڑا ہوتا ہے، گویا کہ نعوذ باللہ دیوی جاگتی ہیں، اور جیسے ہی دیوی سو گئی ویسے ہی یہ بھی سو گیا۔ نہیں، ان اللہ حی قیوم، اللہ تعالی ہر وقت زندہ، ہر وقت اللہ رب العزت والجلال قیوم ہیں، ہر وقت وہ حاضر ہیں، ہر وقت وہ ناظر ہیں، ہر وقت وہ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت والجلال۔ تو ویسی یہ تیاری ہے، اور اس کے لیے مسابقت، وسارعوا الی مغفرۃ وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اگر تم حقیقت میں اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقو، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، ابھی سے تیاری کرو، رمضان آنے سے پہلے تم ہر طرح کی تیاریاں کرو۔ اور تیاری کیا ہے؟ لا مغفرۃ، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور اس مرتبہ معاف کر دیں گے، بلکہ پہلے ہی میں معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہا ہوں۔ سابقو، ایک دوسرے کو پیچھے کر کے چھوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے سوچو، نمازوں میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، اللہ کی عنابت میں، اللہ سے ڈرنے میں، لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں، ایک دوسرے کی رشتہ داریوں کو پہچاننے میں، بھائی بندی میں۔ اور دنیا کا کون انسان ہے جس کے اوپر آپ کا حق نہیں ہے؟ سب کا حق ہے۔ آپ سمجھتے ہیں صرف میری بہن کا حق ہے، صرف میرے بھائی کا حق ہے، اماں جان کا حق ہے، بلا ان کو راضی کیے ہوئے جنت نہیں ملے گی۔ ابا تو جنت کا مین گیٹ ہے، اور وہی گیٹ بند ہو گیا تو چھوٹے گیٹ سے سب داخل نہیں ہو سکیں گے، تو اس کو کریں نہیں۔ انسانیت میں جتنے لوگ ہیں سب کے ساتھ آپ کو سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، کسی قوم کا ہو، کسی مذہب اور دھرم کا ماننے والا ہو، ذمہ داری آپ کی ہے، آپ کو اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ سابقوا الی مغفرۃ، اللہ کی بخشش طلب کرنے کے لیے تم دوڑو، وجنۃ، اور جنت کیسی تم کو ملے گی؟ تم کو کیا پتا ہے؟ ایک پلاٹ کے لیے مر رہے ہو، ایک فارم بنانے کے لیے مر رہے ہو، ایک چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے پر حکومت کے لیے مر رہے ہو۔ آج ہی کوئی کہہ رہا تھا کہ بحرین چھوٹا سا ملک ہے لیکن زندگی سے مزہ اٹھانے کا حال وہی جانتے ہیں۔ مولانا ایک تنکا بھی کسی جگہ کہیں نظر آتا، فلاں ملک تو ایسے ہی ہے، فلاں ملک تو ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا تو سجن المومن، یہ تو دنیا تو آپ کے لیے تو بہت وہ ہے، سب کچھ دنیا کی دولت ہوتے ہوئے بھی اگر ایماندار ہیں تو سب دولت ہے،
نہیں تو سب بیکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایسی جنت کے لیے کیوں نہیں بھاگتے ہو؟ ایک چھوٹے سے پلاٹ پر کیوں مر رہے ہو؟ ایک چھوٹے سے چند روٹیوں کے لیے کیوں مر رہے ہو؟ اس دنیا داری میں اس طرح سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ بھاگو، دوڑو، دنیا سے مقابلہ کرو، کوشش کرو، اور ہر طریقے سے تم اس مقابلے میں جیت جاؤ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ معاف کر دے مجھے۔ اور دوسرا، جنت ایسی مل جائے عرضها السماوات، ایک آسمان نہیں، اور ان آسمانوں کی پناہیوں کو کون کہ اس کے آسمان دنیا سے نیچے یہ چاند، سورج، یہ ساری چیزیں، یہ یہاں تک تمہارا پہنچنا بہت مشکل ہے۔ سب کہکشاؤں کو ابھی تم صحیح طریقے سے گن بھی نہیں سکو گے، نہیں گن سکو، نہیں جانتے ہو۔ اور کیا ہے وہاں؟ تو ایسا دل فریب زندگی، اتنی قوت ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، یہ سورج کیا دیکھتے ہو؟ یہ چاند کیوں چمکتا ہے؟ سورج کی اگر تھوڑا سا چہرہ ایسے وہ ہنس کر کے اس کی طرف نہ دیکھتے سورج کی طرف، تو سورج یہ خود اس کے اندر کوئی بھی روشنی نہیں ہے، یہ خود اندھا ہے، خود اس کے اندر اندھیرا پن ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو پھر سماوات، ساتوں سماوات، ارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی بڑی بڑی جنت ایک ایک آدمی کی ہوگی، ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ ایک بات یاد رکھنا کہ دیکھو اس کو جو میں نے تیار کیا ہے یا تیار کیا گیا ہے، جو اللہ سے ڈر جائیں گے، اپنا نہ کر کے اللہ سے ڈر جائیں گے، وہ ڈر کر کے۔ اور روزے کا بھی فلسفہ یہ بتایا گیا ہے کہ متقیوں کے لیے روزہ اس لیے رکھو کہ متقی بن جاؤ، قرآن اس لیے پڑھو کہ متقی بن جاؤ، رمضان اس لیے آیا ہے تاکہ تقوی، اور تقوی ایک لفظ میں ختم کر رہا ہوں کہ خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی واحذر کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یرا۔ کہا کہ تقوی جانتے ہو کیا چیز ہے؟ تقوی یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو اور بڑے سے بڑے گناہ کو کبھی بھٹکنے مت دینا، تمہارے پاس نہ آنے پائے، یہی تقوی ہے، چھوٹے سے چھوٹے۔ اور اس دنیا میں ایسے چلو جیسے خوب کانٹے، جنگل، ہر طریقے سے جھاڑ جھنکار سے بھرا ہوا راستہ ہو، اور اس میں جانا ہے مولانا صاحب کو 25 مرتبہ ایسے کریں گے، دامن کو سمیٹیں گے، اس میں گھسنے کی کوشش کریں گے، ہاتھ سے بھی ایسے ہٹائیں گے، ایسے بھی ہٹائیں گے، آنکھیں کھلی رہیں گی، پاؤں ایسا نہ پڑ جائے کہ کہیں دامن الجھ جائے۔